احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ حضرات دی وقار، یہ تے ہمارے شہر کی مشہور و معروف شخصیت جنرل سیکرٹری LAD شیوٹ فورس سٹی فیصل آباد فضیلت الشیخ حضرت مولانا ابو ہریرہ سلفی صاحب، جو کہ بڑے ہی احسن انداز میں تربیت کے اولاد کے حوالے سے گزارشات فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی حضرت کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے معزز مہمان عظیم مذہبی سکالر قاری عظیم اختر صاحب نے تشریف لانا تھا، ان سے وعدہ بھی تھا جیسے ہمارے ساتھ معاملات بن جاتے ہیں، مجبوریاں، بیماریاں، معاملات، ایسے ہی علماء کرام کے ساتھ مجبوریاں بن جاتی ہیں۔ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ تشریف نہ لا سکے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا خطیب ابن خطیب مقرر ذیشان فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن صاحب شیخو پوری، اور آپ احباب سے گزارش بھی کروں گا آخر میں دعا فرما کے جائیے گا۔ ہمارے بڑے ہی پیارے ملک جعفر صاحب، ان کے بیٹے نے 2-3 سال پہلے قرآن کریم کو حفظ فرمایا، محمد رضوان جعفر، اس بچے نے، اس کے گھر میں آج آمین تھی، دعا بھی تھی، اور ان کے والد محترم نے بار بار فرمایا کہ میرے لیے بیمار رہتا ہوں، دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے خطیب ابن خطیب مقرر ذیشان حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن صاحب شیخو پوری، ان کی آمد پر اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ حضرت اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں، اللہ حضرت کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ تسی احباب کافی دیر تو اس مقام تے تشریف فرما جے۔ آپ میرے تو قبل جید علماء نے، خطباء نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرمایا۔ اللہ پاک سن سنا کے بعمل اور بامقصد زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بھائیوں، عزیزوں اور انتہائی قابل شد احترام بزرگوں، بلا شبہ اس کائنات کے اندر ہر فرد و بشر کسی نہ کسی پریشانی دے اندر، تکلیف دے اندر مبتلا نظر آ رہے ہے۔ کوئی بیمار ہے اور شفا نو ترس رہا ہے، کوئی مقروض ہے، وہ سلسلہ گزران بڑا مشکل ہے، اور خوشحالی نو ترس رہا ہے۔ کوئی بندہ بے اولاد ہے، اولاد دی محبت واسطے وہ بڑا ہی شدت دے نال منتظر ہے۔ اس رہی بہت سارے لاتعداد انگنت مسائل نے کہ جنہ دے اندر انسانیت گھر چکی۔ بعض اوقات بندہ اس حد تک مجبور ہو جاتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ شاید اور میرا مزید دنیا تے کچھ وقت گزارنا ناممکن ہے، مشکل ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا، یہ سلسلے چلتے آ رہے ہیں اور قیامت تک اس میں نظام چلنا ہے۔ اللہ پاک نے انسان دی زندگی دے اندر بہت سارے نشیب و فراد رکھے ہیں۔ بعض اوقات انسان بڑا خوشحال ہوتا ہے، لکھاں کروڑاں دے اندر کھیلتا ہے۔ بعض اوقات اس بندے نو سلام کرنے واسطے لوگ ترستے نے، اور بعض اوقات یہ بندہ گلیاں تو ککھاں تو بھی ہولا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہوائی جہازاں دے سفر کرتا اگتاندہ نہیں، اور یہ وسائل دے اندر، مال دے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اس بیچارے نو ایک ٹوٹا ہوا سائیکل بھی میسر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے یہ بندے دیا مختلف حالتیں رکھی ہیں۔ انہوں سوچنے والی بات یہ بھی کہ ایسے مسائل اور ایسیاں پریشانیاں اور ایسے مصائب و علام کہ جنہ دی وجہ نال انسان مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا تنگ محسوس کرتا ہے، اپنی ذہنی کیفیت دے نال
مقابلہ کرتا ہے. کبھی مقابلے دے اندر سمجھتا ہے کہ شاید میں پورا اتر رہا ہوں. کدی کدی اللہ محفوظ رکھے یہ جنگ ہار بھی جاتا ہے. یہ ساری کیفیات حالتاں جو حضرت انسان دیا نے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ جو تکالیف نے، یہ مصائب و علام نے، یہ اللہ پاک نے العیاذ باللہ ساڈے مقدر دے اندر کر کے کوئی ساڈے نال زیادتی کی دی ہے؟ ہرگز نہیں. وما ربک بظلام للعبید، میرے رب العالمین دی شان ہے، عظمت ہے. اللہ پاک اپنے بندیاں نال ظلم کر دے، زیادتی نہیں کرتے. یہ انسان دیاں کوتاہیاں ہیں، انسان دی بد کرداری ہے. اذا اعلیٰ مقام تو نیچے اسفل سافلین کی طرف سفر کرنا ہے کہ جدی وجہ نال جڑا اشرف المخلوقات سی او اولئک کل انعام بل ہم اضل دی شکل اختیار کر چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس مالک دی کوئی زیادتی نہیں. اللہ پاک دے تو اتنے احسانات نے، اتنے انعامات نے کہ اسی شمار ہی نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے سانو ہاتھ عطا کیتے، اکھاں دتیاں، زبان دیتی، جسم دا انگ انگ تے لو لو عطا فرمایا. کیا اساں کوئی قیمتاں دتیاں؟ کیا اللہ پاک نو ساڈا کوئی بھار ہے وے؟ کیا کوئی ایسا دا معاملہ ہے وے؟ نہیں، بلکہ یہ میرے مالک دے احسانات نے. او دا لطف و کرم ہے کہ جے کوئی او دا اپنا ہے پھر بھی نواز رہے ہیں، جے کوئی او دا پرایا ہے، بیگانہ ہے، بعض اوقات انہوں چوکھا نواز رہے ہیں، بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات چوکھا نواز رہے ہیں. یہ او دے رب العالمین ہونے دی ایک قوی دلیل ہے کہ یقیناً ہر ایک نو او دی ضرورت دے تحت نعمتاں پہنچ رہی نے، میسر ہو رہی نے. باقی رہ گیا معاملہ کہ آخر تکلیفاں کیوں نے، آخر پریشانیاں کیوں نے اور کدھروں آ رہی نے. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اے انسان دی زندگی دے جڑے نشیب و فراد نے اور پریشانیاں نے، دکھ نے، تکالیف نے، مصائب نے، آزمائشاں نے، اللہ پاک نے او دی حقیقت نو واضح کیتا. ذرا غور فرمانا. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آسمان تو پیغام آ رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا سونے حبیب اعلان کر کے کہہ دے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. کوئی مصیبت نہیں ہوندی، کوئی پریشانی نہیں ہوندی، تکلیف نہیں ہوندی، مگر او ہوئی آیا کر دی ہے. اج دا فیصلہ عرش پرین تے ہو چکے ہیں. اللہ پاک نے جو لوہے محفوظ دے اندر محفوظ کر دیتا وے، لکھیا جا چکے ہیں. اللہ پاک تو پڑھ کے کوئی جناب عالی کام نہیں گے ہویا کرتا. اور مالک قدرتاں دا مالک طاقتاں والا ہے، حیبتاں والا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے، جس طرح چاہے جناب علی اس نے کر کے دکھا دینا ہے. یہ سارے اختیار میرے کلے اللہ دے نے. اللہ پاک نے چھ گل اپنے اختیارات کا اعلان کیتا ہے کہ آخر ذرا غور کر دے جانا. اللہ پاک نے فرمایا انما امرہ اذا اراد
شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللہ پاک نے فرمایا اللہ اپنے فیصلے دے غالب نے، اللہ اپنی قدرتاں دے غالب نے، جو چاہے کر کے دکھا دیتا ہے. اللہ دی ذات بڑی پاکیزہ ہے، سارے جگ دیاں بادشاہیاں او دے ہاتھ دے اندر نے. اور اس گل نو یاد رکھنا ہے اللہ پاک تو پڑھ کے کوئی مائی دلال اللہ تو پڑھ کے کوئی کام نہیں جے کر سکتا. آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے. اور کبھی اللہ پاک نے اپنے اختیارات کا اعلان کیویں کیتا ہے. میں چاہنا ذرا قرآن دی روشنی دے نال دل منور ہو جان، سینے منور ہو جان. آئیے ذرا بڑی محبت دے نال قرآن سن دے جانا. اللہ پاک نے فرمایا ما شفت اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللہ پاک نے فرمایا میں جدے واسطے چاہاں اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے میں، اور رحمتاں دے دروازے کھول دے تے جناب علی دنیا دا مال گنیا نہیں جاندا، شمار نہیں کیتا جاندا. اور رحمتاں دے دروازے کھول دے اللہ پاک نرینہ اولاد عطا کر دیندا ہے. اور رحمتاں دا دروازہ کھلدا تے ہدایت بھی مل جاندی ہے. اور رحمت دا دروازہ کھلدا ہے اللہ پاک دنیا تے آسانیاں کر دیندا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جدے واسطے میں چاہواں رحمتاں دے دروازے کھول دیواں، اور جدے تے ناراض ہو جاواں اپنی رحمتاں دے دروازے بند کر دیواں. اور کوئی مائی دلال رب دے بند کیے ہوئے رحمتاں دے دروازے انو کھول نہیں دے سکتا. سارے اختیار میرے کلے اللہ دے نے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے کماں تے بڑا غالب ہوں، اور میریاں حکمتاں نو کوئی مائی دلال نہیں جے پہنچ سکدا. اے بعض اوقات بندہ سمجھدا ہے میرے تے تکلیفاں آ رہیاں نے، اور میرے اللہ دیاں حکمتاں کی ہوندیاں نے. اللہ تکلیفاں دے کے اپنے بندے تے درجے بلند کر دیندا ہے. اے بعض اوقات بندہ سمجھدا ہے میرے تے پریشانیاں آ رہیاں نے، اور رب کریم دیاں حکمتاں کچھ نرالیاں ہویا کردیاں نے. اللہ پاک تکلیفاں دے کے پریشانیاں دے کے آزمائشاں دے اندر مبتلا کر کے کندر بنا دیندا ہے، شاناں بلند کر دیندا، عظمتاں بلند کر دیا کردا ہے. اور آئیے ذرا غور کرتے جانا تکلیفاں مصیبتاں دکھ پریشانیاں اے بیماریاں اے قرضے مسائل اے الجھنا قرآن و حدیث کا مطالعہ کریے تے دو باتاں سمجھ آندیاں نے. بعض اوقات مصیبتاں ہوندیاں نے اور بندیاں تے گناہاں دی بہتات ہویا کردی ہے. بعض اوقات پریشانیاں ہوندیاں نے اور بندیاں تے جناب علی سیاکاریاں دی وجہ ہویا کردی ہے. بعض اوقات تکلیفاں ہوندیاں نے انسان جڑا اپنے مقام تو گر جاندا ہے اور اشرف المخلوقات چوں نکل کے علماء کا کل انعام دی صف اندر شامل ہو جاندا ہے. اللہ پاک بھی اپنی رحمتاں دے رخ تبدیل کر لیندے نے. بعض اوقات تکلیفاں ہوندیاں نے بندیاں دے گناہاں دے پارو آیا کردیاں نے. بعض اوقات تکلیفاں ہوندیاں نے اللہ پاک اپنے بندیاں نو ہلاندے نے آزماندے نے. نبی ایوب علیہ السلام دے تکلیف آئی سی 18 سال بیمار رہے سن اور یہ نہیں آکھاں کہ نبی ایوب کو علیہ باللہ کوئی بڑا گناہ ہو گیا سی بلکہ اللہ پاک نے آزمائشاں دے اندر مبتلا کر دیتا ہے. اور میرے تے تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ نے
نے فرمایا الانبیاء اشد بلاء. صحیح بخاری دی حدیث پاک ذرا دل لگا کے قرآن حدیث سماعت کرنا ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اشد بلاء ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ نے فرمایا سب تو ڈاڈی ازمائش نبیاں تے آیا کر دی ہے. 18 سال نبی ایوب بیمار رہے نے. مچھلی دے پیٹ اندر نبی یونس ٹر گئے نے. موسیٰ کلیم اللہ تے کتنیاں پریشانیاں آئیاں نے. اور کائنات دے لوگ نبی نوح نے کتنے دکھ اٹھائے نے. سارے تکلیفاں دے اندر گرے ہوئے سن, آزمائشاں دے اندر گرے ہوئے سن. ذرا غور کر دے جانا ہے جویں جویں رب نال پیار پودا ہوندا ہے اور ایویں تکلیفاں بڑھ جایا کر دیاں نے. اللہ پاک ہلاندے نے اپنے بندیاں دی آزمائش کردے نے. اللہ پاک جناب علی اونوں پرکھدے نے اور دنیا واسطے ایک نمونہ بنا کے پیش کردے نے. آ دیکھو میرے ملائکہ دی جماعت, اس بندے دا ککھ نہیں جیڑیا پر نے میرا در نہیں چھڈیا. اس بندے نوں اولاد نہیں ملی پر جناب علی خیراں دے دروازیاں تے جا کے جمینے نیاز نہیں جے چکائی. اور اے بندہ بہت ہی مغرور ہو گیا ہے پر انہیں سودی کاروبار نہیں جے کیتا, سود دے پیسے نہیں دے لے. اور اے بندہ بڑا پریشان ہویا ہے. اللہ پاک جناب علی بندیاں نوں آزمائش دے اندر مبتلا کر دے نے. اور جویں جویں رب نال تعلق گہرا ہوندا ہے ایویں ایویں آزمائشاں بھی ڈاڈھیاں ہوندیاں نے. اور جویں جویں اللہ پاک دے نال رابطہ مضبوط ہوندا کہندے نے نا کہ فلانا بندہ نمازی بھی ہے, فلانا بندہ قرآن بھی بڑا پڑھتا ہے, مولوی جی فلانا بندہ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے, فلانا بندہ نیکیاں بھی کرتا ہے. لیکن تکلیفاں یہ ویڑیوں نکلدیاں نہیں. ہائے ہائے وجہ کی ہے الانبیاء اشد بلاء. کالے نہیں کہنا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جنہ شاگرد قابل ہوئے استاد ہونا اوکھا سوال ہے. ازمائش رب کو منگنی, بولو بولو, ازمائش رب کو منگنی یہ جسارت نہیں کرنی کبھی بھی. اپنے آپ کو مضبوط ثابت کر کے کئی بندے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دی خبر گیری کرنے واسطے گئے. صحیح بات ہے, صحابی بالکل کمزور, اس طرح محسوس ہو رہا سی جی بالکل ہڈیاں دی مٹھ. آپ نے پوچھا یہ اپنے رب نو کی آکھے بندہ تو نیک ہے, اور اللہ نو کی آکھے. کہنے لگے میں سونے رب نو آکھیا یا اللہ میں تو آخرت اندر معاف کر دیں جو کہنے دنیا تے کہنا. اللہ نبی پاک نے فرمایا اللہ کو ڈر جا. یہ جسارت کبھی نہیں کرنی بلکہ مومن نو رب نے دعا سکھلائی ہے قرآن دے ذریعے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. میرے نبی بیت اللہ کا طواف فرمایا کر دے اور رکن یمانی تو لے کے حجر اسود تک سونے نبی یہ ہوئی کلمات پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ اندر فلسفہ یہ ہے کہ یا اللہ میں تیرے کو دنیا بھی چنگی مانگنا وا تے آخرت بھی بہتر مانگنا. ہمیشہ رب کو بہتر سوال کرنا ہے. اس واسطے آزمائش منگنی تے جی اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے آ جائے تے پھر اپنے رب کا گلہ بھی کرنا. بولو بولو آکھئی بندے ذرا جی تکلیف آ جائے لو جی یہ ساری مصیبتیں ساڈے پاس کچھ کے بعد دیگرے فوتیدگیاں ہو جائیں لو جنازے ساڈے گھروں اٹھنے دے اساں کی بگاڑی ہے اپنے رب کا گلہ جی اللہ نے اج تینوں تکلیف دیتی ہے تے سابقہ خوشحالیاں دے ایام دیکھ لے.
جس گلی دے اندر کوٹھی دے اندر مکان دے اندر بیٹھا ہے وہ دے وقت نظر مار لے جے تیرے کو اچھی گاڑی نہیں تے نبی پاک نے فرمایا اپنے تو نچلیاں نو دیکھ لے تو موٹر سائیکل تے رہ کے اپنے آپ کو بدحال محسوس کرے تے سائیکل والیاں نو دیکھ لے جی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نکلے نا مسجد دے اندر گئے تے پیراں 'چ جُتی کوئی نہیں سی پیراں 'چ جُتی کوئی نہ تے ایویں گل آ گئی زبان تے یا اللہ نالے تینوں یاد کریدا ہے نالے تو سانوں پیراں 'چ پاؤن واسطے جُتی بھی نہیں دیندا مرضی ہے تیری جس وقت رب دے گھروں باہر نکلے تے ویکھیا ایک بندہ اپنے آپ نوں گھسیٹدا تریا جائے جہدے پیر ہی کوئی کہندے نے یا اللہ معاف کر دے گل سمجھ آ گئی نا کہ یہ بندہ ہمیشہ اوپر دیکھے گا پھر گمراہ ہو جائے گا پھر کی ہو جائے گا پھر وہ نفس جڑا ہے وہ مجبور کرے گا ہیرا پھیری کرنے وہ خواہشات انہوں مجبور کرن گیاں وہ اندروں کفایت شاری کا جڑا صلاحیت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی پھر وہ ڈنڈیاں مارے گا کسی کا حق دبا لیا کسی کا مال چرا لیا کسی نے پلاٹ سے قبضہ کر لیا امیر ہونے واسطے کسی نے نجائز قابض ہو گیا کسی کی جائیداد سے کسی نے منصب سنبھال لیا دین انہاں گلاں تو منع کرتا ہے کہ انسان تو اپنی اوقات چ رہے کی کر سادہ جہا طریقہ کی کر اپنی اوقات چ رہے جے ازمائش رب کو منگنی نہیں تے جے آ جائے تو پھر اللہ کا گلہ کرنا وہی وجہ کی ہے نبی پاک نے فرمایا جویں جویں بندہ رب دا پیارا ہوئے گا ایویں ازمائشاں بھی ڈاڑیاں تے جے ازمائشاں ہوندیاں نے تے ازمائشاں دے ذریعے اللہ گناہ چاڑ دیتے آئے نبی پاک نے فرمایا نا صحیح حدیث ہے کہ بخار نو گالی نہ نکالو بخار نو گالی ابھی پتہ کہ مگر وہ نہیں رہتا پیا میرے کھتے پہ ہے بخار ہے جی آنکھاں کہ میری جان کھا گئی ہے آ فلانا کم فلانا کام میرے واسطے ہی ہو گیا ہے نبی پاک نے فرمایا بیماری نو مندا نہ بول وہی وجہ کی کہ مومن نو ایک معمولی جہا کانٹا بھی چبھدا ہے او دے بدلے بھی رب کریم اجر ادا کر دیندے نے گناہ معاف کر سکتے ہیں جی ایک کانٹے دے بدلے اور باقی مومن واسطے اللہ کا پیغام کی ذرا غور کرتے جانا ہے اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہ پاک نے فرمایا سی ازمائشاں کرنے ہیں بعض اوقات جانی نقصان ہو جاندے نے بعض اوقات مالی نقصان ہو جاندے نے کاروبار دے اندر گھاٹا پہ جاندا ہے بعض اوقات پیاریاں دیاں موتاں واقع ہو جاندیاں نے بعض اوقات محبوباں دیاں جدائیاں عمل دے اندر آ جاندیاں نے اللہ پاک نے فرمایا سی اپنے بندیاں نو آزمایا کرنے اور کامیاب بندے کیڑے نے جڑے اپنے رب دا گلہ نہیں کردے بلکہ انا للہ دے ترانے پڑھ کے اپنے رب دیاں رضاواں تے راضی رہیا کردے نے ذرا غور کرتے جانا ہے اور ایہی باتاں میں عرض کردا جا رہا ہوں مصیبتاں آوندیاں نے اللہ دی طرفوں آیا کردیاں نے اور کوئی بندہ کسے دا کچھ نہیں جے بگاڑ سکدا ایویں گرے نہ کریا کر اور یعنی جناب علی توہمات دا شکار ہو گئے اور اپنے آپ نو زمین دے نیچے نہ لے جایا کر
اپنے آپ نو بلندیاں تے فائد رکھنے دی کوشش کریا کرنا اور ایویں گلے نہ کریا کر مینوں فلاں نے کچھ کر دیتا فلاں نے کچھ کر دیتا میں آسمان والا کی کہتا کل یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون کوئی مصیبت نہیں آؤندی مگر وہی آؤندی ہے جدا فیصلہ عرش بری تے ہو چکے ہمیں اور بعض اوقات پریشانی تکلیف دکھ مصیبت دی وجہ اور جناب علی ازمائشاں ہویا کردیاں نے اللہ نے جویں اپنے پیارے ایوب نو آزمایا میں اللہ پاک نے اپنے یونس نو آزمایا میں اللہ پاک نے اپنے زکریا نو آزمایا میں اللہ پاک نے اپنی محبوبہ نو آزمایا ہے اللہ پاک نے احد دے اندر نبی پاک دے صحابہ نو آزمایا ہے اللہ پاک نے دیگر مقامات دے اپنے پیاریاں نو آزمایا ازمائشاں کردا میں ازمائشاں کر کے رب کریم دے درجے بلند کر دیندے نے اور جدوں بندہ ازمائشاں چوں کامیاب ہو جاندا ہے اپنے رب دا گلہ نہیں کردا پھر آواز کی آندی ہے نعم العبد نعم العبد نعم العبد انہو اواب اللہ پاک پھر گرنڈیاں دین دینے سرٹیفکیٹ عطا کر دین دینے فلانا بندہ میرا بڑا چنگا بندہ ہے اسے بڑا چنگا ہے اپنے رب وال رجوع کرنے والا ہے اور بعض اوقات تکلیفاں ہوندیاں نے بعض اوقات پریشانیاں ہوندیاں نے بدیاں دے گناہاں دی وجہ ہویا کردی ہے اور بدیا تو رب نو بھول جاویں اللہ پاک تیریاں خوشحالیاں نو بدحالیاں دے اندر غصے دے اندر آ کے تبدیل کر دیندے نے ہائے اپنے اللہ نے غضب نو دعوت نہ دیا کر گناہ کر کر کے اور غلطیاں کر کے اپنے اللہ دے غصے نو دعوت نہ دیا کر اور رب دا غصہ غالب آ جاوے وقت دا فرعون بھی جناب علی اپنا سر جھکانے تے مجبور ہو جانا ہے رب دا غصہ غالب آ جاوے قارون ورگے زمین دے اندر ترستے نظر آندے نے رب دا غصہ غالب آ جاوے نمرود ورگے ایک مچھر تو سلیل و خار ہو جاندے نے اس واسطے رب دے غصے کو دعوت نہیں دینی اور آئیے ذرا غور کر دے جانا بعض اوقات وجہ کی ہویا کردی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیرٍ اللہ پاک نے فرمایا کنیاں پریشانیاں نے اور کتنیاں مصیبتاں تیرے تے آندیاں نے بندے اپنے رب دا گلہ نہ کریا کر بما کسبت ایدیکم تیرے ہتھاں دی کمائی دا نتیجہ ہے تو شرک بھی کرتا جا رہے ہیں بدعات بھی کرتا جا رہے ہیں اور بے حیائیاں دا رسیہ ہو چکے ہمیں اور ایک اللہ دا در چھڑ کے خیران دے دروازیاں دے جبینے نیا چکاندہ جا رہے ہیں رب دی شاہد دے مد مقابلوں دی مخلوق نو پیش کرتا جا رہے ہیں اور جناب علی پھر کہنا ہے میرے تے تکلیفہ نہ ہون کیوں نہ ہون وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ اللہ پاک نے فرمایا تیرے ہتھاں دی کمائی دا نتیجہ ہے اور میرا رب کتنا مہربان ہے اور میرا اللہ کتنا حلیم ہے اللہ اپنے بندے واسطے کتنا مشفق دے کتنا مہربان ہے اور جے ہر گناہ تے پکڑنا چاہے جے ہر گناہ تے پکڑنا شروع کر دے آسمان والے نے چیلنج کر کے آگے آوے کہ زمین تے کوئی چلن پھرن والا باقی نہیں کہ بچ سکتا جے ہر گناہ تے اللہ پاک پکڑنا شروع کر دے اللہ پاک نے فرمایا وَیَعْفُو عَن کَثِیرٍ کنے گناہ نے اسی ویسے ہی در گزر کر چھڑنے ہیں کنیاں غلطیاں نے اسی ویسے ہی جناب علی نظراں پھیر لینے ہیں اسی کہنے یا کوئی گل نہیں آجے بھی واپس پلٹ آئے گا آجے بھی ٹائم آئے آجے بھی شاید ممکن ہے آجے بھی واپس پلٹ آئے آجے بھی فطرت کی طرف لوٹ آئے اللہ پاک جناب علی کتنیاں گناہاں تو در گزر فرما لیندے نے ہر گناہ
تے زمین تے کوئی بچ سکتا؟ بولو بولو. اور بڑا حلیم، بڑا حلیم. وہ دے علم دی ایک مثال سن لو پھر میں قرآن پڑھا. کسور دے علاقے دے اندر ساڑھے خطیب صاحب نے ادھر دے انہوں نے بات سنائی انہوں دے علاقے دی. ایک بندہ مسجد دے وچوں پکھا چوری کرن لگا ہے. کی کرن لگا ہے؟ مسجداں دے اندر اکڑیاں لاتھ جاندیاں نے، پکھے لاتھ جاندے ہیں، ٹوٹیاں لاتھ جاندیاں. او بیلی پکھا چوری کرن لگا. اتنا بدبخت کہ ذرا رب دی ذات حلیم اندازہ لگا. اتنا بدبخت بندہ انہوں کوئی میز، کوئی کرسی، کوئی بینچ وغیرہ نہ ملیا کہ جدے تے چڑھ کے پکھا چوری کر. الماری کھولی، قرآن مجید کے نسخے نکالے، قرآن دیاں تہواں لگا کے زمین تے جوڑ کے اتے چڑھ کے پکھا لا کے لے. ایمان نہ دسو ساڑھے ورگا بندہ جے ویکھے تے معاف کرے؟ بولو دے سی. آلہ اسی بے اختیار، اسی بے اختیار ہیں نا. اسی با اختیار نہیں، ساڑھے اختیار محدود ہیں. اللہ دے اختیارات لا محدود ہیں. اللہ نے سارا کچھ ویکھیا ہے تے او دے کل طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے. چاہے تے او دے ہاتھ اتھے شیل ہو جائے. اللہ جان وہ اتھے جسم دے فالج گر جائے، پر میں صدقے جاواں او دی حلیمی دے. آیا یہ واقعہ سنیا تے میں قرآن سمجھ آ گیا کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، رب تے کئی اونجی معاف کر جائے. دعا کرے اگر اللہ تیرے میرے نال معافیوں والا سلوک فرمایا. آمین کہہ دے. جیگا توڑے بول گناہ نہیں ہوتے. معلوم ہوتا بڑے بادشاہ بیٹھے بڑھ صاحب کی دے پیپ لا کے نواندے تے نہیں. کئی پیر ایویں دے آئے نے نا جڑے لوکاں نوں نوا کے گناہ لاندے نے انہاں تے. اللہ یا اللہ ساڑیاں غلطیاں تو درگزر فرما لے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ کئی گناہ ویسے ہی معاف کر سکتا. تو ذرا غور کرنا. دکھ آ جان، تکلیفاں آ جان، دو چار علاج بیان کر کے گل ختم کر. دکھ آ جان، تکلیفاں آ جان، مصیبتاں آ جان، وہ کسی بھی شکل اندر ہو بندہ گناہاں دے پاپ پکڑے یا اللہ پاک دی طرفوں ویسے سختی آئی ہے، کوئی نمائش آئی ہے، اللہ نے پھر وہ حل بیان کیتے ہیں جی. جے بیماریاں رب نے پیدا کیتیاں نے تے علاج کنے پیدا کیتے؟ بول ہوتے سی. اللہ کسی نال ظلم کر دے؟ یہ تے قانون ہے کہ سارے بندے ہی امیر ہو جان. جتیاں کون بنائے؟ جی سارے اس مسجد کے اندر کروڑ پتی ہو جائے، اللہ کرے بھائی، تے مزدوریاں کون کرے گا؟ صفائیاں کون کرے گا؟ انہیں تے ہاتھ لان لگے ڈرنا کہ میں کروڑ پتی. اللہ نے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ سُخْرِيًّا. اللہ نے بعض نے متحد کیتا ہے، ایک نظام چلایا. انہی حکمتاں وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس واسطے کبھی رب دا گلہ نہیں کرنا بلکہ اللہ کو منگنا. یہ کرنا رج کے منگنا، کلیاں بہ کے منگنا، کوئی نہ کوئی گٹھ مکان دی مل کے منگنا ہے، وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھ کے منگنا ہے. رب کو منگدیاں سنگنا بھی، بولو رب کو منگدیاں سنگنا تے اللہ کو رج کے معافیاں بھی منگنیاں. اور آئیے ذرا غور کرنا، قرآن نے علاج بیان کی جنہیں سب تو پہلا علاج کی. یہ کہ قانون بالکل واضح ہے نا کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی طرفوں جو جدا فیصلہ عرش برید ہو چکے ہیں. ہن پہلا راستہ کی ہے ان مصائب و الام چوں نکلنے کا ذرا غور کرنا.
اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. اللہ پاک نے فرمایا مصیبتاں ہوندیاں نے مگر اللہ دے آرڈر دے نال رب دے اذن دے نال حکم دے نال. تکلیفاں ہوندیاں نے پریشانیاں ہوندیاں نے بیماریاں ہوندیاں نے اور یاد رکھنا یہ تکلیفاں دور کرن دا ذریعہ کی ہے اور کیڑے بندے دیاں تکلیفاں رب دور کر دیا کردے نے. اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اور جیڑا بندہ اپنے رب دے یقین کامل کر لیندا ہے اور ایویں ہر جگہ تے ڈگدا نہیں پھردا کہ مینوں فلانے نے کچھ کر چھڑیا میں فلانے بزرگ کو میں لے کے تاگا پا لواں فلانے بزرگ کو لے کے جناب علی میں ہاتھ دے اندر کڑا پا لواں اور میں چھلا پا لواں تے مرگے پا لواں اپنی گردن دے اندر اور اس طرح دیاں حرکات نہیں کردا بلکہ اپنے ایمان نو یقین نو پکیاں کر لیندا مستحکم کر لیندا ہے. اللہ پاک نے فرمایا پھر اسی آسانیاں تے رستے پیدا کر دینے اسی بھی اس بندے واسطے جناب علی مشکلات نو دور کر کے آسانیاں دیاں راہاں مدین کر دیا کرنے اور یاد رکھنا جدو رب آسانیاں کرنا چاہے کوئی مائی دلال مشکلاں نہیں جے لے آ سکدا جے او مشکلاں لے آنا چاہے کوئی مائی دلال آسانیاں نہیں یہ پیدا کر سکتا ہے. اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب نبی نو آکھیا میں اور فیصلہ بادیا کیڑے نبی نو آکھیا ذرا غور کر دے جانا اور جس محبوب نبی دا مقام بڑا اونچا میں آپ امام کائنات بن کے آئے نے امام الہدا بن کے آئے نے امام الانبیاء بن کے آئے نے اور شاہد مبشر تے نذیر بن کے آئے نے اور داعی اللہ دا منصب جناب علی لے کے آئے نے. اللہ پاک نے شانہ تے عظمتاں بلند کی دیاں نے میرے محبوب نبی ورگا بنایا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ پاک نے قیامت تک پیدا ہی کوئی نہیں کرنا اور میں صدقے جاواں جدو رب دے اختیارات دیاں واریاں آئیاں نے اللہ پاک نے آکھیا ذرا غور کر دے جانا سورہ یونس اور جناب علی رب دا قرآن ذرا دل لگا کے قرآن سنی اور 11واں پارہ اور سورہ یونس دا آخری رکوع ہوئی آسمان تو پیغام آ رہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا الفضل يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اللہ پاک نے فرمایا سونیا تکلیفاں تھوڑے تے آ جان پریشانیاں تھوڑے تے آ جان جے اللہ نہ چاہے تے کوئی مائی دا لال دور نہیں کر سکدا جے اللہ خوشحالیاں لے آن کہ مشرکین عرب اپنے حسد دی بنا دے انہاں خوشحالیاں نو لٹا نہیں دے سکدے ذرا غور کر دے جانا اور کدی تے میرے تے تیرے محبوب نبی کریم شقیدے دی ترجمانی کیا کر دے آپ ہر فردی نماز تو بعد پڑھیا کر دے تسی بھی پڑھ دے ہو نا ماشاءاللہ اللہ دے فضل نال ہر اہل حدیث میں تو آ جا دے اور ہونی چاہیے ذرا غور کرنا اور نبی پاک پڑھیا کر دے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یا اللہ جو تو روک لوے محمد نو کوئی عطا نہیں کر سکتا آخر میرے نبی دا دل تے کرتا سی اللہ مینوں بھی ننے منے پتر دے دویں تے یا اللہ محمد دیاں نشانیاں نظر آندیاں ہون اور کدا دل نہیں کرتا ابراہیم لگتے جگر دنیا تو رخصت ہو رہے نے نبی پاک نے اپنے ہاتھاں تے اٹھایا ہوئے تے چھم چھم آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے امام کائنات کہہ رہے نے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون
ابراہیم تیریاں جدائیاں نے محمد نو غمگین کر دیتا ہے، لیکن فیصلے میرے رب دے نے، قانون میرے رب دا چلدا جے، اودی وجہ کی ہے وائی امسسکو آگو بشر فلا کاشف لہو الا ہو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلسفے دے غور کر لے، رب دا دروازہ چھوڑ کے کسے خیر دے دروازے دے چکن نو چی نہ کرے، اس فلسفے دے غور کر لے، کسے دے نا دا تاگا کدی اپنے گل اندر نہ پاوے، اپنی بچیاں نو جناب علی تاگیاں دے منکیاں دے سپرد نہ کرے، اور جیڑا بچہ 9 مہینے ماں دے پیٹ اندر رہا ہوئے، اور کیڑی ساتھ جنہیں 9 مہینے اُدھیاں حفاظتاں کی دیاں نے، انہوں خوراک پہنچ دی رہی ہے، جدوں جناب علی ماں دے پیٹ اندر سی، حفاظتاں ادوں بھی رب کرتا سی، اج بار آ گیا وے تے اج بھی کلا ہی رب حفاظتاں کرنے والا ہے، اس واسطے عقیدہ باطل ہے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، باتاں دور نہ نکل دیا جان، سب تو پہلا علاج کی ہے، یقین پکا کر لیں، مستحکم کر لیں، رب تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک، گج کے بولو گج کے بولو، رب تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا، اللہ تو علاوہ جناب علی کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں ہے۔ آئیے جدوں تیرا اے عقیدہ پختہ ہو جائے گا، پھر کم سدھے ہو جان گے، پھر اللہ پاک دے کرم سولے ہو جان گے، یہ سب تو پہلا علاج ہے۔ اور دوسرا علاج کی ذرا غور کر دے جانا ہے، وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، اپنے رب دے توکل کر لیں، اعتماد کر لیں، اپنے رب دے گل چھوڑ دے، کوئی علاقے دا بڑا بندہ ہوئے، کوئی زمیندار ہوئے، بندہ مان دڑان نال کہہ دے جاؤ بزرگوں میں اپنا فیصلہ تواڈے تے چھوڑ دیتا ہے، جویں دل کردا کر دیو نا، او بھی ڈنڈی مارن لگیاں سوچدا وے آخر نے میرے تے اعتماد کیتا، میں کیوں ٹھیس پہنچاواں، او تے رب العالمین ہے، او احکم الحاکمین ہے، علی کل شیء قدیر، عزیز حکیم غالب علی امرہ، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، دی شان او دی عظمت ہے، وہ اپنے بندے نال کیویں ماڑا سلوک کر سکتا ہے، گل بندی نہیں ہے، اور نہ اپنے رب دا گلا کریا کر، اگر رب دا دروازہ چھوڑ کے کسے غیر دے دروازے دے دستک دے گا، رب دا گلا ہو جائے گا، آوازاں ہون گیاں کملیاں، اج اپنے پتراں نو چک کے بھابیاں کو لئی پھرنا ہے، اور جدوں 9 مہینے تک ساریاں اللہ نے حفاظت کی دیاں نے، اللہ نے دے سارے خوراک دے انتظام کیتے نے، تے ہن جناب علی پار آ گیا ہے، دنیا تے آ گیا تے ہن وی وہی محافظ ہے، ہن وہی جناب علی سارے اختیارات دا کلا ہی مالک ہے، ہن بھی وہی خوراک دینے والا ہے، ہن بھی وہی جوانیاں عطا کرنے والا ہے، ہن بھی وہی عزت عطا کرنے والا ہے، ہن بھی وہی جناب علی قوتاں تے توانائیاں عطا کرنے والا ہے، سارے اختیار کدے کول نے، گج کے بول لگا کے باتاں سماعت کر دے جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی فکر ہے، سوچ نظریہ میں، آج میں تیرا عقیدہ پکا کرتا جاواں، آج تیرا یقین پکا کرتا جاواں، تینوں رب نال جوڑتا جاواں، سارے نبی آئے نے مخلوق نو رب نال جوڑن واسطے آئے نے، ہائے مولوی جی اور تسی رب دی مخلوق نو رب نال توڑ کے ہوراں نال کیوں جوڑ دے پئے ہو،
سارے نبی آئے نے رب نال جوڑن واسطے آئے نے جے رب نال جڑ جاویں تے رب دے کرم سوالے ہو جایا کر دینی ہے آئیے ذرا غور کر دے جانا میرے تے تیرے محبوب نبی نے کرنیاں دتیاں نے حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک نصیحتاں کر رہے ہیں اپنے چچا زاد بھائی نو صحابی نو احفظ اللہ یحفظک اے میرے صحابی میرے بھائی چھوٹے انج کر تو اپنے رب نال یاری لا لا سادہ ترجمہ میں کہیں لغت اندر نہیں جاندا سادہ دیا مفہوم اپنے رب نال یاری لا لا رب دیاں گلاں دی پاسداری تو کر لے رب تیرے نال یاری نبھا کے دکھائے گا اللہ یاری نبھا دے اللہ یاری بدر اندر رب نے نبھائی نہیں کتھے 313 تے کتھے 1000 اب بدر اندر رب نے نبھائی احد اندر وقتی دور تے تکلیف آئی اللہ نے فرد فتح دیتی غزوہ خندق دے اندر احزاب دے اندر یہ کوئی بشر سن نا پر یقین رب دے پکا سی یقین رب کریم دے پکا سی مستحکم سی ادھر 10,000 دا لشکر سی 3,000 دی تعداد دے اندر سن رب نے یاریاں نبھائیاں نے ایسیاں تیز آندیاں چلیاں کہ جدیاں چھوڑ کے بھاگنے تے مجبور ہو گئے صحیح بخاری پڑھی حنین دے اندر وقتی طور تے تکلیف آئی 10,000 صحابہ نال رب نے یاری نبھائی اللہ اپنی ولیاں دی کنڈ نہیں لگن دیتا تو رب دا بن کے ویکھ دے سی یہ بھی ایک بہت بڑا علاج ہے ایک بہت بڑا راز ہے ایک بہت بڑی قوت ہے کہ جڑا بندہ رب دا بن جائے اللہ پھر دی کنڈ لگن ہی نہیں دیندے کلیاں تنہائیاں دے اندر جڑا اللہ کو ڈر جائے اللہ پھر دی کنڈ لگن دیندے ہمیں سمانہ مخالف ہو جائے کھائیں جا اور لوگ جنہ مرضی زور لا لیں اور جیڑا بندہ 2 رکعتاں پڑھ کے بالخصوص رات دے پچھلے پیر رب نال گلاں کرن دا عادی ہو جائے تے آدو پیمان کر لے کہ یا اللہ ہن میں تیرا تو میرا اج دو رات دے اندھیرے دے اندر تو رب دا بن جائے آوازاں کی آندیاں نے اے ادھی رات پہ آوازاں ماردا ہے اب پہلے آسمان دے آ کے کہندے نے حل میں مستغفر یغفر لگ ہے کوئی میرے کو منگن والا میں او دے گناہ معاف کر دیواں ہے کوئی میرے کو اولاد دا سوال کرنے والا میں پتر دے دیواں ہے کوئی میرے کو رزق منگنے والا میں انہوں عطا کر دیواں آیا دی رات دی رحمت رب دی آیا کرے بلند آواز منگن والے کھلا اور رحمت دا دروازہ آون والے کارن دوست سارے ملک الہی نیچے فانی حاکم لوگو اور تکے دے سپاہی اس شہیدہ چھڑ دروازہ کہ شہیدہ رب کریم دا اس شہیدہ چھڑ دروازہ جو خیالان دے وال جاوے مراد رہے دنیا اور قدیم مراد
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ کہتے ہیں متقی بن جا، تقوی اختیار کر لے، پرہیزگار بن جا، گناہاں تو بچن دی پوری کوشش کر. رب گارنٹیاں دے رہا میں تیرے اوکھے سوکھے کر دیا گا. یار کسی نے کوئی افسر کہہ دے، کوئی ڈی پی او کہہ دے، آر پی او کہہ، لوگ کہتے ہیں کہ ان کی گل ہی کوئی نہیں، بندہ اپنے ہاتھ دا ہے. رب گارنٹی دے دے بھی میں تیری اوکھے سوکھے کر دیا گا، وہ تھوڑ رہ جاتی بولو تے صحیح. گل صرف سمجھنا تعلق رکھتی ہے. اسی معرفت تو دور ہیں. لکھ سوا لکھ نبی رسول آئے نے، مقصد یہ ہے کہ رب دی پہچان کروانا. مقصد کی ہے رب دی؟ لیکن کونو ربانیین، سارے یہی کہتے رہے ہو رب والے بن جاؤ، اللہ دے بندے بن جاؤ، رب دی معرفت حاصل کر لو نا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. بندے ہم متقی تو بن جائیں. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اگر میں لوگ کوئی آکھے کہ شریعت اسلامیہ کا خلاصہ کسی مختصر کے لفظ دے اندر بیان کر دے، میں کہاں گا تقوی دا لفظ ہے جہدے اندر سارے معاملات آ جاندے نے، اسرائی پہلو آ جاندے نے. اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ گناہاں تو بچدا ہے، اپنے دامن نو محفوظ کر کے دنیا دیاں خلاصاں تو گزر جاندا ہے، اپنے لباس نو اپنے دامن نو محفوظ کر لیندا ہے، اللہ او دے اوکھے کم سوکھے کر دیندے نے. صرف سوکھے ہی نہیں کردے، رب ویکھ کیویں رحمتاں دی برکھا نازل کردے نے. او مالک جو ہویا او خالق بے پرواہ میں اور کیویں رحمتاں دی برکھا نازل کردے نے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ قرآن نوواں نویں پارے دا پہلا صفحہ ذرا غور کر دے جانا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا. اللہ پاک نے فرمایا جڑے بستیاں والے علاقیاں والے مومن پکے ہو جان تے متقی تے پرہیزگار بن جان، ربا تو کی کرے گا؟ اللہ کہنے نے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اب ایک میرے رب دے جناب علی کیویں کرم ہون لگے نہیں. اب ایکنا اللہ پاک دیاں دعواں دے اندر کنی وسعت ہے. اللہ کہندے نے تقوی تو اختیار کر لے، میں زمین و آسمان تو برکتاں دے دروازے کھول دیاں گا. تھوڑی بہت یہ بھی علاج. آگے چلیے. ایک علاج اور بڑا پیارا ہے، اپنے رب کو معافی مانگنا. کی کرنا؟ معافی مانگنا، استغفار کرنا. استغفر اللہ. آنکھو میرے پیارے حبیب، ساڈا یہ عقیدہ نا کہ نبی پاک دا گناہ کوئی نہیں، انجی ہے نا. سونے حبیب ورگا رب نے کوئی پیدا کیتا؟ اللہ نے قیامت تک پیدا کرنا بھی نہیں. نبی پاک دا گناہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں. اور آپ دا مزاج کی ہے، عادت مبارکہ کی ہے، صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیے. نبی پاک کہندے نے لوگوں استغفار کریا کرو. پوری وجہ ہے کہ میں محمد ایک دن دے اندر 100 مرتبہ استغفار کرنا. یہ بھی تو میرے نبی دی سیرت ہے نا، یہ بھی تو میرے محبوب نبی دا کردار ہے نا، اور یہ بھی تو پیارے حبیب دیاں عبادات نے نا کہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ استغفار کر دینے. اور استغفر اللہ دے اندر، استغفار دے اندر اتنی برکت ہے. میں کتاب پڑھ رہا ہوں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے شاگرد رشید مشہور زمانہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مینوں نہیں یاد. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ میرے کو ڈاڈی تو ڈاڈی مشکل آئی ہوگی
تے میں استغفر اللہ شروع کر دیتا ہے تے 1000 دی تعداد تے پہنچیا نہیں تے اللہ نے مشکل پہلو حل کر دی تھی تسی پڑھتے نہیں اجی نے وظیفہ ہوئے جڑا ٹنگا پنگا ہوئے پوچھے انہوں آکھو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ مولوی جی یہ پڑھیں عام جی کر لے یہ ہوئی دس دے وہ بھی رب دے رستے خزانے جو خزانہ وہ استغفر اللہ پڑھے دے اندر بڑی برکت ہے کہ جی یہ عام کی گل ہے اللہ اکبر کاش سے کوئی دی اہمیت کا اندازہ ہو جائے معافی انسان کسی بندے کو منگے نا وہ خاندانی ہوئے جہدے کو معافی منگے کوئی بے نسلہ نہ ہوئے اور کوئی خاندانی شرف کا حامل ہوئے وہ دے کو معافی منگے تے وہ بھی لج رکھتا ہے کہ وہ دے احکم الحاکمین ہے تو پتہ کتنا مہربان ہے آئے یہ حدیث پڑھنا ماتے فیصلہ آبادی ہو رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے میں حیران ہو جانا صحیح بخاری ہے اللہ کہندے نے حدیث قدسی یہ گناہ لے کے آ جائے تو میرے کہ تیرے گناہوں نال ساری زمین پر ساری زمین بھر جائے آسمان دے کنارے تک گناہ ہی گناہ تو اپنی زبان ہلا کے کہہ دے یا اللہ میں نادم ہو کے آنسو گرا کے کہہ دے آ گیا میں تیرے دروازے تے معاف کر دے تو آسمان والا کہتا ہے لست ابالی مینوں کوئی فرق نہیں پیندا زمین بھی بھری آسمان دے کنارے تک کھلرے نے گناہ میں سارے معاف کر سکتا ہماری علماء بیٹھے نے یہ طالب علم عرض کر رہے ہیں پاک توجہ دے لائق ہے لیکن کدے واسطے ہے ساڈے واسطے اسی کہتے ہیں جی پریشانیاں نہیں مکدیاں پریشانیاں مکانا چاہتے ہو نسخہ سن لو نسخہ کیمیا حکیم نسخے لینا ہے روپیے لینا ہے ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے پیسے لینا ہے آمد نو رب دے قرآن دا نسخہ دے دیا جس نسخے نو کوئی مائی دلال چیلنج بھی نہیں کر سکتا اللہ پاک نے فرمایا سورہ ہود رب دا قرآن دے 11ویں پارے دا آخری صفحہ دے سورہ ہود دا پہلا قرآن نال پیار کرے قرآن بہت بڑی دولت ہے ساڈے ورگے نکمے بندے پلے ککھ نہیں اللہ جانتا ہے ایک قرآن ہی ہے کہ رب ہر نعمت بھی کھلاندا ہے اللہ ہر طرح دی عزت اور شرف بھی عطا کرتا ہے اور میں سمجھنا کہ قرآن ہے قرآن تو قرآن نال پیار کر لے رب دی کلام نال محبت کر لے انشاءاللہ رب کنڈ نہیں لگن دے گا آئیے ذرا غور کرتے جانا سورہ ہود 11واں پارہ اور سورہ ہود دا پہلا رکوع ذرا توجہ کرتے جانا اللہ پاک نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ آئے دے انداز ہی بڑا پیارا ہے دلاں نوں مون والا ہے جناب علی دلاں دی ہریالی وے اللہ پاک نے ایسے سکون والا پیغام نازل کیتا میں میرے ورگے گناہگار پڑھتے نے تے سکون تے اطمینان حاصل کرتے نے آئے تے وچوں بڑی خوراک مل جاندی ہے اللہ پاک نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ اللہ پاک نے فرمایا لوگو رب کو معافیاں مانگ لو استغفار کر لو کی کرو استغفار کر لو وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اپنے اللہ والے جھک جاؤ رجوع کر لو توبہ تائب ہو جاؤ
اپنی جبین نیاز نو چھکا دے. وہی وجہ کی ہے جیڑا بندہ آکڑ جائے متکبر ہو جائے انہوں ٹوئی کوئی نہیں. اے متکبر دے جناب علی دنیا تے ذلیل ہو کے رہ جاندا ہے. آکھندے نے بڑے بڑے متکبر ظالم اشد مزاج والے اسرائیل خرم جسمیلے گل وچ سنگل ڈالے. کوئی نہ بولے جدوں سپاہیاں مار لیاں نت گڑیاں. اج کل ملسن پکڑن والے کٹ لئی سن سب اڑیاں. خون دروازہ ہی کھلا. آج وقت ہے کہ تیری داڑھی دے وال سفید ہونی شروع ہو گئے نے اور سمجھ لے کہ تیرا اگلا سفر شروع ہونے والا ہے. انتظار نہ کر انتظار نہ کر. اور وقت ہے مسجداں کے دروازے کھلے آئے. ٹوٹیاں دے اندر پانی موجودی عیاشیاں کرن جانا نوجوانا اور خلاصت نو پسند کر کے اپنا ضمیر گندا کرنا نال روپیے دینا. انجی گل اللہ کہتے ہیں میرے گھر آ تے مفت و مفتا. اے مسجداں کی نے مدرسے کی نے ماڑیاں دیاں آماج گاواں. انجی گل ہے. میں سوچنا کسی ٹائم حیران ہونا رات ہی میں دیکھ رہا سا جامعہ ابو بکر کراچی دے اندر کہ معذور بچے اتھے تقریباً 3-4 میں دیکھے چلیا پھر نہیں جاتا قریب نہ بیٹھے. میں سوچ رہا سا سونے اللہ یہ تیرے دین دے قلعے نے نا جڑے انہاں مزدوراں دی بھی پرورش پہ کردے نے. سکولاں والے رکھ دے کالجاں والے رکھ دے چٹائیاں تے بہن والے معمولی جے وظیفیاں تے گزارا کر کے آئے ہائے لوگاں دے تانے برداشت کر کے کوئی داڑھی نو گل کرتا ہے کوئی لباس نو گل کرتا ہے کوئی ٹوپی نو بات کرتا ہے کوئی پگڑی نو بات کرتا ہے کوئی جناب یہ ننگے گڈے ویکھ کے گلاں کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے. یہ سارا کچھ برداشت کر کے تیری اولاد دا حسن چاہ رہے نے. سارا کچھ برداشت کر کے تیری اولاد دی روحانیت دی خوبصورتی چاہ رہے نے. سارا کچھ برداشت کر کے تیرے بچیاں دی کفالت پہ کر دے نے. اللہ نے شرف بخشے ہے. اور میں کی عرض کر رہا مسجداں دے دروازے کھلے نے ٹوٹیاں دے اندر پانی موجود ہے. آجا رب دے در دے آگے چھک جا آجا کھن دروازے کھلا اور ناگر فخر دلیری اچھو دن گزرن نیڑے تے اجل دے آئی دیری. استغفار کر لے. اللہ نے وعدہ کیتا یمتعکم متاعا حسنا میں بدھیرے فائدے دے دیا گا. استغفار تم کر. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. امام حسن بصری سب کہہ دو رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ. بیٹھے نے اپنی مسند تے ایک بیمار آ گیا. حضرت کو وظیفہ دسو شفا مل جائے بھئی استغفر اللہ پڑھ. بے اولاد آ گیا حضرت وظیفہ دسو بیٹا مل جائے بھئی استغفر اللہ پڑھ. ایک آ گیا کیس سالی بڑی ہے بارشاں نہیں ہو رہی ہیں جانور بھی پیاسے بلکتے پے نے بھئی استغفر اللہ پڑھو. ایک آ گیا فصل نہیں ہوندی استغفر اللہ پڑھو. شاگرد بے ساختہ بول اٹھے حضرت بیماریاں چوکھیاں نے تے
کڑی کوئی دئی جاندے ہو علاج ہی کوئی کری جاندے انہیں کہ قرآن نہیں پڑھیا قرآن نہیں جی پڑھیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اس ساری نعمتاں اللہ نے استغفر اللہ دی بدولت بیان کی تھی کہ استغفار تو کر تینوں بیٹے بھی ملن گے اولاد بھی ملے گی باغات بھی ملن گے نہراں بھی چلن گیاں پانی بھی آئے گا امام حسن بصری کہنے لگے میں قرآن تو استدلال کر کے وظیفہ پیا دسنا پڑھ کے کر استغفار کرے ایک دو باتاں سن لو بات ختم کریے ایک علاج اور ہے اللہ نو یاد کرنا رب دا ذکر کرنا تے رب کولوں منگنا ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی ماں جی ام سلمہ وہ نے کہ نبی پاک دیاں ازواج مطہرات امہات المومنین دے وچوں سب تو آخر تے فوت ہون والی ایک لمحہ ایسا آیا نبی پاک دے کولوں دعا سن لئی کہ تکلیف آوے فوتیدگی ہوئے ازمائش آوے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا پڑھنا ہے اچھا اتفاق نل انہاں دے خامت ابو سلمہ عبداللہ خود دے اندر زخمی ہوئے ایک سال دے اندر داغے مفارقت دے گئے اماں بڑی پریشان کہندیاں نے میں نبی پاک دا دسیا ہویا وظیفہ کری جا رہی ہیں تے تصورات دے اندر ہے کہ ابو سلمہ سے آتی سی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا وَلَا صحابی نالوں کیڑا بہتر ہو سکتا ہے اللہ نے مینوں کی بہتر عطا کرنا ہے پر نبی دا دسیا ہویا وظیفہ اماں نے کیتا اللہ نے او عطا کر دیتا جدے نالوں رب نے بہتر بنایا ہی کوئی نہیں وقت گزریا نبی پاک دی طرفوں نکاح دا پیغام آ گیا ام المومنین بن گئی جی یہ تو اس طرح وظیفہ کریں تو رب سارے نقصان پورے نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا نبی پاک نے اسماء صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو وظیفہ دسیا ہے کہ تو آکھیا کر عند الکرب تکلیف دے لمحات دے اندر سنیا کی اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا وظیفہ پکا لو کوئی اوکھا نہیں یا اللہ تو میرا رب میرا معبود پالنہار میں انتہائیہ کرنا کہ میں تیرے نال کسی نو شرک نہیں شریک نہیں ٹھہراواں گا نبی پاک نے فرمایا جڑا وظیفہ کر لیندا اللہ او دے سارے معاملے تکلیفاں دور کر کے آسان کر دیندے نبی پاک دی بات غلط ہو سکتی تے نبی یونس علیہ السلام نے ایک وظیفہ کیتا کتھے گئے مچھلی دے بولو ایڈا بڑا لاک ڈاؤن نہ اتھے کوئی وائرلیس سسٹم نہ موبائل نہ سیٹلائٹ دا نظام نہ کھڑکی نہ کوئی ٹارچ نہ کوئی جناب علی روشنی نہ کوئی ایسی کرن نہ کوئی امید تے نبی یونس امیداں نال بھرے آتے کی کہندے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ سونیا کوئی نہیں مگر تو گلاں ہے کوئی نہیں مگر تو گلاں ہے لا الہ الا اللہ ایت کریمہ اللہ نے دے اندر جناب علی بڑے راز رکھے نے اور اللہ نے تعلق مضبوط کرن دا بڑا بلند و بالا ذریعہ ہے انشاءاللہ پھر کتے موقع ملیا تو فقط آیت کریمہ دی شرح کراں گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ دی توفیق نال لا الہ الا انت سبحان
سبحانک انی کنت من الظالمین. اینا طاقتور وظیفہ میں اللہ کہندے نے جے میرا یونس مینوں اے نانا کہندا لا الہ الا انت سبحانک میری تشبیہ بیان نہ کردا للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون. اللہ کہندے نے میں قیامت دے دن تک مچھی دے پیٹ اندر ہی رکھنا سی. کہہ لیا کہ رب نے عذابیاں دے دتیاں. اچھا اللہ وہ تے تیرا مقرب بندہ سی محبوب سی اسی گناہگار جے ساڈے نال کی سلوک ہے. اللہ کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. اگلا جملہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. جب میں یونس نے نجات دیتی کوئی مومن اگر یہ لفظ پڑھ کے میرے کو ترلا مارے تے میں انہوں بھی نجات دے دیا گا. بہت بڑا نسخہ کیمیا ہے. آپ نے فرمایا بندہ تکلیفاں دے اندر گھریا ہوئے سنن ترمذی دی حدیث ہے پاک کے صحیح سند نال ثابت ہے یہ کلمات پڑھ کے رب کولوں منگے اللہ خالی لوٹان دے ہی نہیں. آخری وظیفہ وہ کی ہے نبی پاک دے کول ایک صحابی آ گئے جنہاں دا نام ابی بن کعب ہے. سب کہہ دے رضی اللہ تعالی. یہ پتہ کون صحابی نے گل سنانا صحیح بخاری دے اندر آتا ہے. قرآن دی ایک سورت نازل ہوئی تین بارے دی سورت لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. سورت بشینہ جس وقت ایک سورت نازل ہوئی نا نبی پاک نے بلا لیا ابی آئیے اپنے کول بٹھا لیا کہنے لگے ابئی مینوں اللہ نے آرڈر دیتا ہے کہ ابئی نو یہ سورت سناؤ. صحیح بخاری. ان سے ابھی بھی سوچ کا ذرا اندازہ لگانا سوچ کدھر گئی. سونے یہ دسو بلا سمانی ربی میرے رب نے بلا عرش مولا تے بیٹھ کے میرا نام لیا وے. آپ نے بتایا نام سما کر وہی واقعی عرش مولا تے بیٹھ کے رب کریم نے تیرا نام لیا. اکھاں چھم چھم ڈر خوشی یہ وہی بن کعب کاری رضی اللہ تعالی. سیدنا عمر فاروق نے جنہوں نے مقرر کیتا سی مسجد نبوی دے اندر تراویح پڑھان واسطے تمیم داری تے ابی بن کعب نوں اگر تے ابی نبی پاک دے کول آئے تے کہن لگے سونیا تواڈے تے درود پڑھاں تے کنا ک پڑھاں. بھئی کنا پڑھنا چاہتے ہیں اگر چوتھا قصہ پڑھ لو تے باقی کوئی ہور وظیفے. نبی پاک نے فرمایا چاند دے دے اندر اضافہ کر لے. تسی درود پڑھتے ہو پڑھیا درود پاک دے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی بڑی خیر ہے. اور ویسے بھی نبی پاک دا نام سنیے دل دے اندر محبت پیدا ہوتی تے محبت دا اظہار زبان تو پھر کریا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. میرا ایک دوست اشارہ کر رہے ہیں جی میں اگلے دن بھی گل سنائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لئیے آنکھوں کا محمد نہیں پہلو نام لگو محمد نام لئیے تے محبت پیدا ہو. یہ گل ایک ہوڑ دوجے ہوڑ میرے جانتا ہے نا کہ محبت کے جذبات نے تے مولانا علی محمد شمشام رحمہ اللہ تڑپ اٹھے. انہوں نے اپنے انداز نال اپنی فکر پیش کی تھی. پتہ کی کہتے ہیں انون نام محمد دا جدوں لئیے نون نام محمد دا جدوں لئیے 40 نیکیاں ملن سرکار
محمد دا نام سونا اے آسان پرکھی آئی کل جہان وچوں وہی بھی نگاہ کہنے لگے اچھا سونے پھر انج کرنی ہے ادھا حصہ درود پڑھ دینا ادھا ہو آوے واگے چاہنے آتے اور بتا دیں اچھا چلو پھر 3 حصے درود پڑھ دیتے تیرے واگے فرمایا چاہتا ہے اور بتا دیں کہنے لگے پیاریا پھر میں درود ہی پڑھتے رہنا نبی پاک نے اس وظیفے دی اجر ایدی جزا بیان کی دی ہے آپ نے کہا کہ تو درود پڑھے گا اذا تکفا ہمکا ویغفر ذنبکا اس درود دی برکت نال اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دیں گے تے تیرے غم بھی دور کر دیں گے درود ایک بہت بڑا وظیفہ ہے درود پاک کثرت نال پڑھیا کرو سونے نبی دا حق بھی ہے اس واسطے پیار تے محبت نال دل دیاں تھا گہرائیاں تو ایسے کلمات حسین دہرایا کرو اللہ پاک میرا اور تھوڑا بھلا فرمائے آسانیاں فرمائے اپنی رحمت فرمائے باتاں دے بہت ساریاں کچھ ٹوٹیاں پھٹیاں باتاں جڑیاں میں پیش کر سکیاں اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے جو کمیاں کوتاہیاں سن وہ میری طرفوں جو کوئی خوبی نظر آئی وہ میرے اللہ دی طرفوں اللہ پاک درگزر فرمائے اپنی رحمت فرمائے اور ساڑھے جتنے بعد نے میرے تو قبل جتنے خدا بعد نے اللہ پاک انہیں مؤثر بنائے ادھر اندر تاثیر پیدا کرے اور سانو با عمل تے با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے یاسین اسلامی سینٹر جتوں ماشاءاللہ علماء کرام دی تقاریر دی ریکارڈنگ مختلف شکلوں کے اندر مل جاتی ہے اس واسطے کوشش کریا کرو کہ جید علماء دے بیانات جڑے نے وہ اپنے گھراں تک پہنچاؤ تاکہ بچے بھی یہ سارے بیان دیکھن سنن اور اللہ پاک دا قرب حاصل کرن اللہ پاک سب تے اپنی رحمت نازل فرمائے جی وہ ہن جے سارا کچھ ہونے کرتی ہے اس دن رہ گئے سی پھر تو پھر نہیں بلانا الحمدللہ رب العالمین محترم ملک جعفر صاحب بیمار نے اللہ پاک انہیں مکمل صحت عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا غافر الذنب ویا قابل التوب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ شری دنیا بہتر فرما اپنی رحمت نال شری آخرت بہتر فرما تیرے بندیاں نے بیٹھ کے یا اللہ تیرا قرآن سنیا تیرے حبیب دیاں پیاریاں باتاں سنیا نے اللہ سب دا بیٹھنا سننا جاگنا اور سڑا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما اللہ قدم قدم دے بدلے جہنم تو آزادیاں نصیب فرما یا اللہ قدم قدم دے بدلے جہنم تو آزادیاں نصیب فرما یا اللہ جتنے بیمار نے اپنی رحمت دے نال شفائے کلی عطا فرما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما اللہ کل بیماران نو صحت کاملہ عاجل عطا فرما محترم یاسر بٹ صاحب انہاں دے برادر بیمار نے اللہ مکمل صحت عطا فرما محترم جعفر صاحب یا اللہ مکمل شفا عطا فرما بچہ چھوٹا ایک بلال علیل بیمار ہے درد دل نال دعا کرو یا اللہ اپنی رحمت دے نال اس بچے نو مکمل صحت عطا فرما آمین کہتے ہو اللہ اس بچے نو مکمل صحت عطا فرما اللہ بیماران نو مکمل شفا یا فرما
اللہ کل بیماریاں دور کر دے اللہ کرونا وائرس یہ تلوار ساڑے سراں تے لٹکتی رہندی ہے اللہ اپنی رحمت دے نال جدا خاتمہ کر دے اللہ دور کر دے ساڑے لو یا اللہ دا خاتمہ فرما دے اللہ روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما اللہ اس گھر نو ہمیشہ آباد رکھنا اللہ صحیح معنیاں دے اندر قرآن و سنت دا مرکز سے گہوارہ بنا دینا اللہ جتنے احباب نے تادیر بیٹھ کے سنیا سب دا بیٹھنا قبول فرما اے اللہ جو بے اولاد نے نیک نرینہ سہلے اولاد عطا فرما اللہ کئی ماں پہ اولاداں تو بیچارے بڑے دکھی نے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ اولاداں نو والدین دا تابعدار بنا والدین دا تابعدار بنا ماپیاں دا حیا کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ جڑے مقروض نے اپنی رحمت دے نال انہاں دے قرضے دور فرما اللہم اکفنا بعلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک یا اللہ سب دے قرضے دور فرما اللہ سب دیاں کاروباری حالتاں بہتر فرما اللہ گھریلو حالات بہتر فرما دکھ تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور کر دے اللہ خوشحالیاں دے لمحات لے آئیے اللہ پورے عالم اسلام نو خوشحال کر دیجئے اللہ حرمین شریفین دے دروازے بغیر کسی شرط تو ہچکچاہٹ تو کھول دیجئے اللہ ہر غریب امیر ماڑا چنگا اللہ سارے اتھے حاضری دے اندر یا اللہ موقع سب نو مل جاوے اللہ جلد از جلد بیت اللہ دی زیارت شرف عطا فرما دیجئے اللہ شہن کعبہ دے اندر طواف دا موقع مل جائے مسجد نبوی شریف دے اندر نمازہ دا موقع مل جائے تیرے حبیب دی اللہ روضہ اطہر دے قریب تو گزر دے ہوئیے دے درود دے پھول نچھاور کر دے ہوئیے اللہ جلد از جلد اے لمعات نصیب فرما دیجئے اللہ ساڑیاں جملہ پریشانیاں دا خاتمہ کر دیجئے جڑے ساڑے پیارے محبوب دنیا تو ٹر گئے یا اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دینا اللہ ماپیاں دا رشتہ بڑا پرخلوص رشتہ بڑا محبت بریا رشتہ یا اللہ ایسا رشتہ ہے کہ جدا بدل کوئی نہیں جدا مل کوئی نہیں جدا بدل کوئی نہیں جدے اندر لالچ کوئی نہیں اللہ میرے جیسے جنہ دے ماپے دنیا تو ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو باغ بہشت بنا دینا اللہ میرے والد گرامی نو معاف فرما دینا اللہ میری والدہ مکرمہ دے درجات بلند فرما دینا اللہ ماپے گلے مینوں نہیں پیارے سارے یا اللہ جڑے جڑے جنہ دے ماپے جدا ہو چکے نے سب دیاں قبراں روشن کر دیجئے اللہ جنہ دے زندہ نے خدمتاں کر کے اپنے نام جنت واجب کروانے دی توفیق عطا فرما دینا اللہ جس وقت بھی موت آئے خاتمہ بالایمان نصیب کر دینا اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما دینا اللہ ہدایت تے پکیاں رکھنا گمراہی تو بچا کے رکھنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللہ سونیا شان ہر قسم کی رسوائی تو محفوظ رکھنا خاتمہ بالایمان نصیب فرمانا قبر دے اندر محشر دے میدان دے اندر سڑیاں عفاش نہ فرمانا اللہ جہنم دی گرم ہوا تو بھی بچا لینا اور جنت الفردوس کا مکین بنا دینا اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب نبی کریم دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب کر دینا شفاعت کبریٰ دا حقدار بنا دینا اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دینا اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ عطا کر دینا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله